بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہفتے بھر کے خبروں پر تجزیے اور تبصروں کے ساتھ آپ کو ویکینڈ وتھ ہدایت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں کاظم رضا اور میرے ساتھ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بے نظیر حسین ویکینڈ وتھ ہدایت پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں ہفتے بھر کی ٹاپ سٹوریز کے اوپر کہ پورے ہفتے میں کیا کچھ ہوا، پروگرام کا فارمیٹ کیا ہے اور ہم اس کو کس طریقے سے چلاتے ہیں۔ اس بات کی وضاحت ہم ہر ہفتے کرتے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن کیونکہ اس درمیان میں پھر ایک مرتبہ 7 دن کا گیپ آ جاتا ہے اور پھر مناسب بھی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو کچھ نہ کچھ بتاتے ہوئے چلیں۔ اس پروگرام کا فارمیٹ اس طریقے سے کہ پہلے ہم جو ہماری ملک کی خبریں ہوتی ہیں، جو ٹاپ سٹوریز ہوتی ہیں، ان پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم کچھ انٹرنیشنل نیوز کے اوپر بات کریں گے۔ آج کے پروگرام کا فارمیٹ بالکل اسی طریقے سے ہے، لیکن آج کے پروگرام کے فارمیٹ میں ایک چینج ہے، اور خبر تو وہ بھی انٹرنیشنلی ہے۔ بنگلہ دیش سے ہار جانا بنتا تو ہے بات کرنا اس کے اوپر، اور بڑی تفصیل سے بات کرنا بنتا ہے اس کے اوپر، اور ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے جو آپ سے گزشتہ ہفتے انٹروڈکشن دیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ویورز ہیں، ہمارے جو کالرز ہیں، وہ پروگرام میں اس طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں کہ پروگرام کا حصہ بن جائیں اور اپنا کنٹریبیوشن تبصرے کے ساتھ ساتھ کسی ایسی خبر کو شیئر کرتے ہوئے چلیں کہ جس سے کوئی میسج پہنچے، یا وہ خبر جو وہ مناسب سمجھیں کہ ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے اس کے پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے آگے بڑھائیں اور دوسرے جو معزز ناظرین ہیں ہدایت ٹی وی کے، ہدایت فیملی کے، ان تک پہنچائیں اور پوری دنیا تک پہنچائیں۔ انٹروڈکشن آف دا پروگرام میں نے آپ کو دیا، اور اب میں چاہوں گا کہ ہم آج کے فارمیٹ کو تھوڑا سا چینج کرتے ہوئے یہ بھی ضرور کریں کہ ہم اقوال معصومین کے حوالے سے پہلے بات کر لیا کریں، تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ہم آج کے دور کو اگر اقوال معصومین کی نظر میں دیکھیں تو پھر وہ سب کچھ کیا ہوگا، اور اس میں معصومین کیا کہتے ہیں۔ اور یقینی طور پہ ان تمام باتوں میں مجھ سے زیادہ بے نظیر کی گرفت ہے، اور بے نظیر ہمیشہ کی طرح آج بھی بھرپور تیاری کر کے لے کے آئی ہوں گی۔ بے نظیر اوور ٹو یو۔ شکریہ قاسم بھائی۔ جی ناظرین، آج کے جو اقوال میں لے کر آئی ہوں وہ میرے مولا کائنات کے مولا علی علیہ السلام کا قول ہے۔ صرف ایک قول لے کے آئی ہوں، لیکن اس قول میں میرے مولا نے جو بات کہی ہے، اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں آزمائیں، زندگیوں میں باعمل طریقے سے اس پہ عمل کریں، تو ہماری زندگیاں اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کی زندگیاں بہت بہتر ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ آج کل کا جو دور ہے ناظرین اور سامعین، آج کل کا دور ظلم کا دور ہے۔ جدھر بھی آپ نگاہ اٹھا کے دیکھیں، کسی نہ کسی طرح کے، کسی نہ کسی قسم کا ظلم کسی کے اوپر ہو رہا ہے، چاہے وہ ہمارے گھروں میں ہو، چاہے باہر ہو، اور خاص طور سے آج کل جس طرح یمن میں، فلسطین میں اور پاکستان میں اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ممالک میں جہاں پر ظلم کا لوگ نشانہ بنا رہے ہیں مظلوموں کو، وہاں پر اس قول کی بے حد ضرورت ہے۔ ہمارے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں اپنے عالیشان گھر کا کیا کرو گے جبکہ تم آخرت کے عالیشان گھر کے محتاج ہو۔ ہاں، اگر تم دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے آخرت کے گھر کو بھی وسیع کرنا چاہتے ہو تو دنیا کے گھر میں مہمان نوازی، غریبوں سے اچھا اخلاق اور اپنے تمام حقوق کی ادائیگی کرو۔ بہترین قول ہے۔ اس 3 عمل کو کرنے کے لیے مولا نے کہا ہے، اور ان 3 عمل میں انسان کی پوری زندگی چھپی ہوئی ہے۔ مہمان نوازی، جب ہم لوگ اپنے گھر میں کسی مہمان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ماتھے پر کئی بار بل پڑ جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہمارا اس مہمان نے وقت ضائع کیا، یا اس مہمان کے آنے سے ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی ہو گئی، جبکہ ہمارے مولا فرماتے ہیں کہ مہمان نوازی کرنا ایک بہترین عمل ہے، کیونکہ مہمان اپنا رزق خود آپ لے کر آتا ہے۔ پروردگار نے آپ کے رزق میں اس کا رزق پہلے سے ہی متعین کر چکا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ غریبوں سے اچھا سلوک کرنا،
تو ہم لوگ اگر اپنے گریبانوں میں جھانکیں، مجھے معلوم ہے کہ بہت لوگ باعمل ہیں، لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ جو لوگ باعمل نہیں ہیں، ان میں میری ذات بھی شاید شامل ہو، کہ جب ہم غریبوں کی طرف دیکھیں کہ کیا ہم غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں یا ہم ان کو اپنے برابر سمجھتے ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان کے ساتھ برا سلوک بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے تمام حقوق کی ادائیگی کرنا، اور اس میں سب کچھ ہی شامل ہو جاتا ہے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنا، اپنے شریک سفر کا خیال رکھنا، چاہے وہ زوجہ کے روپ میں ہو یا شوہر کے روپ میں ہو۔ یہاں پر میں ایک بہت چھوٹا سا واقعہ ہے جس کو بیان کرنا چاہتی ہوں، اور اس سے اس اقوال کے اوپر اور زیادہ روشنی پڑے گی۔ یہاں پر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ کہ تم میرے لیے کوئی عمل کرو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، میں تو ہر عمل تیرے لیے کرتا ہوں۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ مجھے ذرا بتاؤ کہ تم میرے لیے کون سا عمل کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کانپنے لگے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، میں تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں، میں تیرے لیے روزے رکھتا ہوں۔ تو پروردگار نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ان میں سے کوئی بھی عمل میرے لیے نہیں ہے، یہ سب تمہاری اپنی ذات کے لیے ہیں۔ موسیٰ گھبرا گئے اور رونے لگے، تو حضرت جب موسیٰ رونے لگے تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ گھبراؤ نہیں، میں اپنی بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو جو تم نماز پڑھتے ہو وہ نماز تمہیں پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ ہے، جو تم روزے رکھتے ہو وہ روزے تمہیں آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور جو تم تسبیح و تحلیل کرتے ہو وہ تمہارے جنت کے درجات کو بلندی کا سبب ہیں۔ تو اے موسیٰ بتاؤ، اس میں سے تم نے ایسا کون سا عمل کیا جو میرے لیے تھا؟ موسیٰ گھبرا گئے اور پوچھا کہ پروردگار تو آپ بتائیے کہ میں ایسا کون سا عمل کروں جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو اور جو خالصتاً آپ کے لیے ہو۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ بتاؤ، کیا تم نے کبھی کسی مظلوم کی مدد کی؟ کیا ننگے کو لباس پہنایا؟ کیا پیاسے کو پانی پلایا یا کسی عالم کا احترام کیا؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ دیکھو موسیٰ، اگر ان میں سے کوئی بھی عمل کرو گے تو یاد رکھنا وہ عمل میری ذات کے لیے ہوگا۔ اگر تم کسی ننگے کو لباس پہناؤ گے تو وہ عمل میرے لیے ہوگا، اگر کسی کو بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے تو وہ عمل میرے لیے ہوگا، اور اگر کسی عالم کا احترام کرو گے اس کی علم کی وجہ سے تو وہ عمل میرے لیے ہوگا۔ اور سب سے پہلا پروردگار نے کیا عمل بتایا تھا کہ کیا کسی مظلوم کی مدد کی؟ تو اے موسیٰ اگر مظلوم کی مدد کرو گے تو وہ عمل میرے لیے ہوگا۔ جی ناظرین، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی مظلوم کی یا غریب کی مدد کرتے ہیں تو وہ عمل خالصتاً پروردگار علیہ السلام کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ پہ احسان کیا تو یہ ہماری خوش فہمی ہے، کیونکہ پروردگار پہ ہم نہیں احسان کر سکتے۔ ہم اپنے اوپر احسان اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم پروردگار کے لیے کوئی عمل کریں، اور پروردگار نے جو ہمیں راستہ بتایا ہے ہم اس پر چلیں۔ اور آج کل ہمارے پاس بہت سارے ذریعے ہیں مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے، صدقہ جاریہ بنائیں کہ جس سے ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثواب ملے۔ ناظرین، بس ایک بہت چھوٹی سی کوشش تھی، ایک ادنا سی طالب علم کی کوشش تھی کہ آپ تک یہ بات پہنچائی جائے۔ کئی بار ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن وقت کی گرد کے بعد ہم لوگ تھوڑے دنوں کے بعد ہی اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ تو اسی لیے میری کوشش تھی کہ اس گرد کو ہٹایا جائے اور آپ کی یادداشت میں دوبارہ سے اس واقعے کو پیش کر کے روشن کیا جائے، اور اپنے ضمیر کو کہا جائے کہ کیا ہم روزانہ یہ تہیہ کریں کہ ہم کسی مظلوم کی مدد کریں، کسی غریب کی مدد کریں اور اللہ کے لیے خالصتاً عمل کریں۔ بہت بہت شکریہ ناظرین۔ جی قاسم بھائی۔ بے شک ہمارے اعمال ہی جو ہیں وہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اور ہمارا ہر عمل ہمارا جی ہمیں آگے کی طرف لے جاتا ہے، اور نہ صرف آگے کی طرف لے جاتا ہے بلکہ ہمیں زندگی کے ہر تجربے سے روشناس بھی کرواتا ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مقصد اس دنیا میں کیا ہے۔ رب العالمین کا یہ کہنا کہ یہ سب تو تم اپنے لیے کرتے ہو، اس میں مجھے کیوں جتاتے ہو؟ بے شک۔
اور ہم اگر اس تمام چیزوں کو دیکھیں اور آج کے دور کو دیکھیں تو اب بھی ہم سمجھے نہیں، ہم سنبھلے نہیں، کیونکہ ہمارے سیاستدانوں کے لیے میں یہاں پہ یہی کہوں گا کہ وہ کیوں ایسے وعدے کرتے ہیں جو پورے نہیں کر سکتے، کیوں ایسی دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں جس کا ثبوت ہواؤں میں ہوتا ہے۔ بڑی بڑی باتیں کر لینے سے اگر خوشحالی آتی تو شاید مملکت خداداد پاکستان اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ خوشحال ملک ہوتا۔ یہاں صرف باتیں ہی باتیں ہیں، اور وہ بھی بے سر و پا کی۔ پالیسی سازی کے لیے دماغ نہیں زبان چلتی ہے، دور دور تک عقل ندارت، بیانات صرف مخالفت میں، اپنی کوئی حکمت عملی نہیں ہوتی۔ یہاں شعور پایا ہی نہیں جاتا، اسی لیے تو ہر بار انہیں نیا یو ٹرن چاہیے ہوتا ہے۔ یہ دلیل دیتے ہیں کہ سیاست میں کوئی حتمی دشمن نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی حتمی دوست۔ ایک محل میں بیٹھے بڑے میاں کہنے لگے، کیوں دل کو جلاتے ہو ان کے یو ٹرن پر؟ یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی عوامی مفادات میں تو کبھی اپنے سر پر صحرا سجانے کے لیے۔ یہاں سب کچھ لمحوں میں بدل جاتا ہے، اور یہ کہ ہم دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ کل تک کے حریف آج حلیف کیسے بن گئے ہیں۔ لمحوں میں کیا سے کیا ٹوٹ جاتا ہے، اور لمحوں میں بہت کچھ جو ہے وہ نپٹ جاتا ہے۔ نون لیگ میں اور پی پی میں کتنے ہی اختلافات تھے، لیکن بعد میں دونوں بہن بھائی بن گئے اور ایک ہی کرسی پہ جا بیٹھے ایک دوسرے کی کرسی بچانے کے لیے۔ عمران نے نہ جانے کیا کیا کہا اور پھر تعریفیں بھی کیں، اور ایسا کچھ ہوا کہ ہم اپنے آپ سے شرمانے لگے۔ آج آپ انہیں پھر اسمبلیز میں دیکھ رہے ہیں۔ کل تک کی جعلی اسمبلیاں، جعلی لیڈر، جعلی سب کچھ، آج پھر جمہوریت کے لیے سب کچھ ایک ہو گیا، اور قوم آج بھی اسی مٹھی ملے پانی کو پیتی ہے اور صاف پانی کے لیے ترستی ہے۔ ہماری زمین بہترین ہے، لیکن ہمیں یہاں وہ سب کچھ نہیں مل رہا جو ہمیں ملنا چاہیے۔ لیکن ہم بھی خیالوں اور خوابوں کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہمارے گھر میں پانی آتا ہے اور کتنی بار ہم نے اس کی فکر کی کہ ہمارے بچوں کے پاس تعلیم کی بہتر سہولت ہے یا نہیں۔ کیا ہمارا روز کا موضوع گفتگو یہی نہیں ہوتا کہ آج فلاں کے ساتھ کیا ہوا، فلاں کہاں کھڑا تھا، فلاں نے کیا کر لیا؟ چلیں چھوڑیں، موٹے موٹے حساب پر بات کرتے ہیں۔ کراچی میں 250 سے زیادہ بنیادی صحت کے مراکز ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ان میں سے اکثر 2 گھنٹے بھی نہیں کھلتے۔ 2.5 کروڑ کی چھونے والی اس آبادی میں 3 بڑے سرکاری ہسپتال ہیں، جہاں پر مریض کو ایمرجنسی میں لایا جاتا ہے، جہاں کی اکثر ایمرجنسی وارڈ میں کوئی بھی بستر نہیں ہے۔ یہاں کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال کی ایمرجنسی کی حالت یہ ہے کہ بدبو کے باعث آپ 5 منٹ بھی وہاں نہیں رک سکتے۔ ہم سب یہ سب کچھ روز دیکھتے ہیں اور روز سنتے ہیں، لیکن ہم اس بات پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جب ہمارے سیاستدان دوسرے سیاستدانوں کی فیملیز کو سونے کے سیٹ دینے کی باتیں کرتے ہیں، جنہیں ہم پوچھتے ہیں، جن کے حکم پر ہم اپنی جان قربان کر دینے کی واویلا مچاتے ہیں، پرومسز کرتے ہیں۔ ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرکار سونے کا سیٹ، آپ اس قیمت کے پیسوں کی دوائیں خرید دیں، آپ ان ہسپتالوں کو ٹھیک کروا دیں جو آپ کے انڈر میں پچھلے 25 سالوں سے ہیں، جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا آپ کی اجازت کے بغیر۔ آپ ان کو کچھ کر دیجئے، ان کے لیے کچھ بہتر کر دیجئے۔ لیکن شاید ہمارے لیے یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ دنیا بھر کی سرکاری تنظیمیں یہاں تک بھی کہہ چکی ہیں کہ پولیو وائرس پاکستان میں پھیلاؤ کی ایک بڑی وجہ ہمارا اپنا ضد اور ہمارا اپنا مزاج ہے، جس سے ہم کسی بھی چیز کو سیکھ کرنے کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں، وہاں کے نظام کی بات کرتے ہیں۔ اب تک تو خیبر پختونخوا کو جنت کا ٹکڑا ہو جانا چاہیے تھا، انصاف کا بول بالا ہو جانا چاہیے تھا۔ پورے صوبے میں صرف اور صرف آپ کی ہی حکومت ہے،
لیکن یہ صوبائی حکومت سنبھل کے ہی نہیں دے رہی. آپ کے اپنے گھر میں پولیو وائرس اس تیزی سے پھیل چکا ہے کہ اب وہاں پہ کیور کرنے کے لیے آپ کو دوسری اسٹریٹجیز کو کاؤنٹر کرنا پڑ رہا ہے, اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے آپ کو, لیکن وہاں جانے کے لیے آپ کے لوگ تیار نہیں ہیں, اور اگر تیار بھی ہیں تو شاید ان کے پاس وہ ایکوپمنٹ نہیں ہے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے؟ ان سب چیزوں کو کون چلا رہا ہے؟ عمران خان کو کس نے کہا کہ وہ کنٹینر سے باہر آ گئے؟ کہاں ایسا ہوا کہ ان سے کہا گیا اب اسمبلیوں میں واپس چلے جاؤ اور پھر وہ چلے گئے؟ ایک ٹیلی فون کال یہاں پہ مملکت کے صدور کو نہیں ادھر سے ادھر کرتی, بلکہ ہمارے تمام سیاستدانوں کو بھی کر دیتی ہے. اور اگر ہم ان ٹیلی فون کال کرنے والوں کا نام لیں تو پھر ہمارے بھی پر جل جاتے ہیں, ہمارے بھی پر کاٹ دیے جاتے ہیں, چاہے ہم صحافی ہوں چاہے ہم عوام ہوں. ہم ہمیشہ انہی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اور انہی کے ظلم کا شکار ہوتے رہتے ہیں. پھر خیبر پختونخوا کی بات کرتا ہوں کہ مختلف اضلاع کی سیاست کو دیکھتے ہیں تو سب کچھ عجیب و غریب نظر آ جاتا ہے, اور وہاں سے ہٹ کے NA-246 کے لیے بات کرتے ہیں تو جوڑ توڑ کا ایک نیا ذائقہ نظر آتا ہے, لیکن شاید اس میں مسالہ نہیں ملے گا اور نہ ہی ہمارے بے چین دل کو قرار آئے گا, کیونکہ یہاں سب عوامی بھلائی کے دعوے دار تو ہیں اور دوسروں کی بڑی فکر کرتے ہیں, لیکن دیکھا جائے تو اپنے ہی گھر کو اپنے ہی چراغ سے آگ لگا رہے ہوتے ہیں. لیکن کسی کو فکر نہیں ہوتا کیونکہ ہم اپنے دامن کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. لاہور سمیت پورے پنجاب میں گرمیاں تو شروع ہو چکی ہیں, یہاں سورج اتنا عذاب ڈھا رہا ہے, لیکن 2 سال پہلے کچھ لوگ مینار پاکستان پہ بیٹھ کر حبیب جالب کے اشعار پڑھتے تھے اور بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. حبیب جالب کی فیملی کو کبھی دیکھا ہے انہوں نے؟ ان کے بیٹے کو کبھی دیکھا ہے انہوں نے جا کے کہ وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کے کاروبار کو چلا رہا ہے؟ لیکن اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے جالب کی روح کو اذیت ضرور پہنچاتے ہیں, اور جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر ایک مرتبہ شہزادے بن جاتے ہیں. ان کے اندر مکاولی کی روح آ جاتی ہے جس پہ وہ ہر بات پہ کہتے ہیں ہم نے کر تو دیا ہے. چاہے سورج آپ کے گھر پہ قہر ڈھا رہا ہو, لیکن ان کے تو ٹھنڈے کمرے ہیں. مگر حکمرانوں اتنا ضرور سوچ لو, جب یہ سورج ٹین کی چھتوں پر اپنا قہر ڈھا رہا ہوتا ہے اور اس میں یہ عوام بیٹھی ہوتی ہے اور اس کے بچے پنکھے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وہ بھی نہیں چل رہا, تو پھر ان بچوں کے دلوں سے کیسی آہیں نکلتی ہوں گی, ان بچوں کے دلوں سے کیسی دعائیں نکلتی ہوں گی, اس عوام ان والدین کے دلوں سے کیا کچھ نکلتا ہوگا, اور وہ عرش پہ ضرور پہنچتا ہوگا, کیونکہ مظلوم کی آہ جو ہے وہ بڑے بڑے فرعونوں کو, بڑے بڑے نمرودوں کو اور وقت کے یزیدوں کو برباد کر دیتی ہے, اور ان کا نام پوری ہسٹری میں ہمیشہ ذلت کی نشانی بن جاتا ہے. کہیں یہ سب کچھ ہمارے سیاستدانوں کے لیے تو نہیں ہوتا چلا جا رہا؟ کہیں وہ اسی طرف تو نہیں چلے جا رہے؟ ہم کیا انتظار ہی کریں گے یا پھر ہم یہ چاہیں گے کہ تبدیلی آ جائے, چھوٹی, سچی یا اچھی؟ ناظرین, کوشش ہوتی ہے کہ پورے ہفتے کے سینیریو کو آپ کے سامنے اس طریقے سے پیش کیا جائے, یہ تمام باتوں کو اس طریقے سے کر دیا جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ سیاستدان جو ہمارے پروگراموں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہماری وہ عوام جو ہمیں سن رہی ہوتی ہے, ہمیں سمجھتی ہے, وہ آگے کی طرف ضرور بڑھے اور کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ ضرور کرے کہ اس میں ان کی بہتری ہو. آنے والے وقت میں پاکستان میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی, کیا کیا چینجز آئیں گی, ہم اس پہ بریک کے بعد بات کریں گے. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان سے انیس منصوری صاحب, جن کی اس تمام صورتحال پہ
بہت اچھی گرپ ہے. میں چاہوں گا کہ کچھ بے نظیر سے بات ہو جائے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہندوستان میں اس وقت کیا صورتحال ہے. ہندوستان میں ابھی فی الحال امن ہے کیونکہ زیادہ وہاں پر کچھ ہلچل نہیں ہو رہی. رہی بات یہ کہ اتنی بڑی کنٹری ہے, 31 اسٹیٹس ہیں ان کے, تو وہاں پر ہر اسٹیٹ میں ڈفرینٹ طرح کے صورتحال ہے, لیکن یہ ہے کہ ابھی امن ہے. ابھی تو ان کا وہی, جیسے میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ ابھی ان کی پرائرٹی اس وقت جو ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ یمن سے اپنے سٹیزنز کو بلایا جائے, اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ بلائیں. اور انہوں نے یمن سے اپنے ہر ہفتے تھوڑے ان کے لوگ جی بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے, 4000 کے قریب وہ آ رہے ہیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں کے جو نیشنلز ہیں, انڈین نیشنلز, وہ بڑے خوش ہیں اور بہت پریز کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کو. یہ بات تو یہ سب کچھ ہوا اور کس طریقے سے ہوا. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے اور بریک پہ ضرور جایا جائے گا. بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اور بہت ساری خشک بھی باتیں ہوئی ہیں, اس کو انجوائے کریں یا ہم کچھ پانی وغیرہ پی لیں تاکہ جو گلا خشک ہو چکا ہے وہ تر ہو جائے اور پھر ایک نئی انرجی کے ساتھ آپ کے پاس بریک کے بعد حاضر ہوں, اور پھر ہم ڈسکس کریں مزید تھورلی اس تمام صورتحال کے اوپر. اس وقت کے لیے we'll go for a break and just see you after the break. Take a break please.